فاٹا کے حوالے سے بہت ضروری ہے، چونکہ اسٹیٹ کی دیگر اضلاع سے ہمارے فاٹا کے حالات مختلف ہے، اور آپ آئے روز دیکھ رہے ہو کہ فاٹا میں کبھی وزیرستان، کبھی باجوڑ، کبھی تیرا میں یہ واقع ہو رہے ہیں۔ پچھلی دنوں جو 6 بندے شہید ہوئے اور انہوں نے ایک بچی کو اٹھایا تھا اور وہاں پہ برگیڈ کے سامنے احتجاج کر رہے تھے اور سیدھا اس پہ گولیاں چلائی، اور یہاں سے ایک پیغام آیا کہ یہ فتنہ الخوارج نے یہ گولیاں چلائی ہے۔ تو یہ ڈرامے ایک طرف ہمیں مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر وہ الزام بھی کسی دوسری پر ہے۔ تو یہ ڈرامے انتہائی افسوسناک ہے، کبھی باجوڑ میں یہ ہو رہا ہے، کبھی وزیرستان میں، اور ایک طرف فوج نے اور سیکورٹی فورسز نے جنگ خندق کے نام سے جنگ شروع کی، کہ دوسری طرف طالبان نے عزوہ بدر کے نام سے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں کافر سمجھ کے مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ لہذا ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فوج کو یا سیکورٹی فورسز کو کسی جگہ پہ آپریشن کی ضرورت ہے، کو آپ کچھے میں جائے، وہاں پہ آپریشن کرے، بارڈر سیل کرائے، تاکہ یہ جو دہشت گرد ہے وہ نہ آ سکے۔ اور طالبان کو سیدھا سیدھا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ افغانستان میں میرا جانے کے بعد آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا، جہاں کا آپ سیدھا جائے فلسطین، وہ اپنی جہادی جو آپ کی ذمہ داری اور آپ پہ فرض وہاں پہ پورے کرے۔ لہذا حکومت سے بھی ہم 2-3 سوال کرتے ہیں کہ آپ جو آئے روز آپریشن کے ڈنڈورے پیٹتے ہو، آپ کے پاس اگر سول پاور ریگولیشن، آپ کے پاس نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت آپ کو ہر جگہ پہ آپریشن کرنے کی اجازت تھی، تو آپ نے عزم استحکام کیوں لانچ کی؟ کہاں پہ ہمارے سروں کا سودا کیا؟ کس سے آپ نے ڈار لیے؟ لہذا جو آپ اتنے وسائل میں، آپ اتنے سورسز کے باوجود آپ طالبان تک نہیں پہنچ سکے، قبائلی عوام باجوڑ میں بھی وہاں پہ پہنچ گئے اور تیراب میں بھی وہاں پہ پہنچ گئے، اس کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے۔ لہذا وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ڈرامہ رچا رہے ہیں وہاں پہ؟ ہم کل عام پورے پاکستان میں عوام کو بھی، حکومت کو بھی، قبائلی عوام کی بھی، کہ قبائلی عوام نہ رہے، ڈٹے رہیں، کسی آپریشن کی وہاں پہ ہم اجازت نہیں دیں گے، نہ نقل مکانی کریں گے، نہ ان کو ہم اجازت دیں گے۔ میں ایپیکس کمیٹی میں بیٹھا تھا، وزیر اعلیٰ نے بالکل کل عام اس کو کہہ دیا کہ ایکس پارٹا میں کسی بھی ضلع میں آپ کو آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا۔ لہذا ہم مر بھی رہے، ہم بے بھی ہے، لہذا ہمارے ساتھ یہ ظلم و جبر بند کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن تفصیلات اسپیکر صاحب اسد قیصر صاحب نے اور حاجی اقبال صاحب نے بیان فرمائی۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے علاقوں میں، پختونوں کے علاقوں میں آگ اور خون کا جو کھیل تقریباً 40 سال سے جاری ہے، 2 گھنٹے میں ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے میں ہم ہندوستان کو شکست دے چکے ہوتے ہیں، لیکن 40 سال ہو گئے ہماری خیبر پختونخوا کی زمین پر امن قائم نہیں ہوا۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے جو اسپیکر صاحب نے اور حاجی صاحب نے بیان کی، ہم روٹ کازز کی طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ ابھی طلال چودھری صاحب تقریر کر رہے تھے اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں آج بھی موقع نہیں ملا۔ کل میرے حلقے اپر دیر میں ایبت خان ایک گاؤں ہے، وہاں جان بادشاہ میرے حلقے کا ایک کانسٹیچوئنسی سے تعلق رکھنے والا، اس کو شہید کیا گیا ہے اور ابھی بھی حالات نارمل نہیں ہے۔ الیسی پاسون کے ذریعے لاکھوں لوگ امن کے لیے نکلتے ہیں، اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں، اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی میرے حلقے اپر دیر میں گرینڈ جرگا ہے، لویا جرگا ہے، اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں لوور دیر میں قامی پاسون ہے، وہ جرگے کر رہے ہیں اور اپنی آواز حکومت کو پہنچا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آج ایک بے خبر بندہ جس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا کے کلچر سے ناواقف ہے، وہ پختونوں کے مزاج سے ناواقف ہے، اور وہ آج ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کہ آپریشن ہوگا اور کسی کا باپ بھی آپریشن کو نہیں روک سکتا۔ تو ہم طلال چودھری صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے پختونوں کی، ہم دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو اسمبلی میں ہمیں اپنی آواز
हमें मौका दिया जाए। जो भी अमन की बात करता है वहां, जो भी बदअमनी के खिलाफ बात करता है उसको मौका नहीं दिया जाता, और अगर मौका मिलता भी है तो उसकी तकरीर को म्यूट किया जाता है। हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं और हम तलाल चौधरी साहब को बताना चाहते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा के अवाम के खिलाफ वहां के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन हम स्टेक होल्डर्स हैं। वहां सबसे बड़ी स्टेक होल्डर वहां के अवाम है। पुख्तूनों को दीवार से लगाया गया है। हम मुतालिबा करते हैं कि 40 साल हो गए, अगर ऑपरेशन से मसाइल हल हो जाते तो ये 22वां ऑपरेशन है। इससे पहले जिस तरह हाजी साहब ने कहा, क्या नाम था उस ऑपरेशन का, अज़्म इस्तेहकाम, इससे आगे ज़र्ब आज़म, इससे पहले दरगलम, इससे पहले ब्यादरगलम, इससे पहले तंदर आसमान, चरतबजी, चरतब तख्ते, नदी ब्रेकदम, दरगलम, ये वो ऑपरेशन है जिनका नतीजा आज जीरो है। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वहां के जो जरगे हैं, वहां जो उलसी पासून है, उनकी आवाज को सुना जाए, और अगर इस आवाज को न सुना गया तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए, हमारे सूबे के लिए बड़ी नुकसानदेह बात होगी। थैंक यू जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीद हुसैन, MNA, MWM, एलाइज PTI। बातें तो सारी बता दी आप लोगों को, जो हालात हैं सामने आप लोगों के रख दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह कोरम का जो डिस्ट्रिक्ट है, इससे कोई भी उसमें कमी नहीं है। अभी इस वक्त जो दहशतगर्द उधर सामने आ रहे हैं, मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने बात कही है कि ये पता नहीं चल रहा कि ये इन दहशतगर्दों को जमीन उगल रही है या आसमान से टपक रहे हैं। सामने आ जाते हैं, रोड बंद कर देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उनका। जो करना चाहते हैं वो कर जाते हैं। बाकी जुल्म तो बता दिए, हम मारे जा रहे हैं और इनका पता नहीं चल रहा क्या ड्रामा रचाया हुआ है। लेकिन हमारी ये बातें जो कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन और क्या करेंगे? आज भी वो गरीब लोग जो घरों से बेदखल कर दिए गए थे, आज भी वो अपने इलाकों में आबाद नहीं हुए। इनका मकसद पता नहीं चलता क्या मकसद है। इलाके को खाली करवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? लग तो ऐसे रहा है कि दहशतगर्दों वाला ऑपरेशन नहीं है, ये मदनियात के लिए ऑपरेशन है, मदनियात पे कब्जा करने का ऑपरेशन है और इलाके खाली कराने का ऑपरेशन है, ताकि अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो करें। और मैं आगे ये इस हुकूमत की करतूत और भी बताता चलूं कि रिसेंटली जो इन्होंने हमारे जायरीन, ईरान इराक की जायरीन पर जो पाबंदी लगाई है बाई रोड, अब ये फैसला ऐसे वक्त पे करना जब लोगों ने 81.66 अरब रुपए खर्च किए हैं होटलों को बुक करने पे, बसों को बुक करने पे, किरायों पे, और इन्होंने अचानक पाबंदी लगा दी। वीजों पे खर्च हुए हैं और साथ ऊपर से फिर ये कह रहे हैं कि भाई एयर चले जाओ। अब वो लोग जिन्होंने बकरियां, मुर्गियां वगैरह बेच के वीजे लगवाए हैं, वो भाई एयर कैसे चले जाएं? तो ये इनकी करतूत देखो, ये किस तरह गवर्नमेंट चला रहे हैं। इनको ये अंदाजा नहीं है कि लोग क्या फेस कर रहे हैं। अगर आपके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है, इतनी बदअमनी है, तो बता दें कि हम नहीं कर सकते, छोड़ दे, हुकूमत छोड़ दे। पूरी खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, तो क्या करेंगे? अब लोग हवाओं में सफर करेंगे। तो हम मेरा हमें अमन दे और ये ऑपरेशन वगैरह की धमकियों से हम ये ना डराया जाए। थैंक यू।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے یوسف خان ہنگو اور اگزئی باقی باتیں تو سارے دوستوں نے اسپیکر صاحب نے تفصیلاً بتا دی ہے، لیکن ہمارا گلہ عدلیہ سے تو ویسے بھی ہے، میڈیا سے بھی ہے کہ ہمارے پختونخوا کی آواز، پختونوں کی آواز کو آپ صحیح توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ انڈیا 1.5 ارب کی آبادی ہے، 4 دن میں اس کو شکست دے سکتی ہے، لیکن 45 دن ہو گئے. ہمیں ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہتے ہیں. انڈیا افرادی قوت میں افغانستان سے زیادہ ہے، فوج ان کی زیادہ مضبوط ہے، معاشی لیول پہ وہ زیادہ مضبوط ہے، چھٹا ایٹمی سپر پاور ہے. اس میں 4 دن میں وہ انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں. ہم بھی فخر کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن 45 دن ہو گئے نہ 45 سال، اس سے 45 لوگ کنٹرول نہیں ہوتے، تو پھر ہم شک ضرور کرتے ہیں کہ پلانٹڈ لوگ ہیں. اگر ہم اس طرح بولتے ہیں پھر یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ امن کی بات کیوں کرتے ہیں، پھر بھی مطلب آپ کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں. اگر آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں پھر بھی نہیں چھوڑتے کہ آپ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں بتائیں ہم کون سا راستہ چنیں. ادھر پختونخوا میں جائیں تو طالبان نہیں چھوڑتے، ادھر آئیں تو اوپر والے نہیں چھوڑتے. پنجاب میں پختونوں پہ اس طرح زندگی تنگ کرنا، خاص کر مرج اضلاع پہ، یہ ملک اس طرح نہیں چلا سکتا جس طرح یہ چلانا چاہتا ہے. جس طرح آج طلال چودھری نے جس غصے میں بات کی، جس طرح اس نے بوٹ پالش کی بات کی، اپنا حق تو اس نے ادا کر دیا، لیکن ملک کے لیے، پختونوں کے لیے وہ حق ادا نہیں کرتے. اور یہ جو فارم 47 والے یہ کب تک اس طرح یہ ظلم کرتے رہیں گے. لیکن ہمارا ایک یہ کوشچن پھر بھی ہم کرتے، اپنے اداروں سے بھی کرتے کہ 45 سال میں 45 لوگ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ جرگہ کرو، کمیٹی بناؤ، لشکر بناؤ. کیا انڈیا کے ساتھ جب بھی جنگ ہوتی ہے، پنجاب سے سندھ سے کبھی لشکر ہوتی ہے، کبھی کمیٹیاں بناتی ہے، کبھی جرگیں ہوتی ہیں. یہ تو 5G کا دور ہے. اس دور میں ہمیں لشکر بنائیں، ہمیں کہتے ہیں کمیٹیاں بناؤ، یہ کرو وہ کرو. لہذا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر فیلو فور اس آپریشن کو نہ روکا گیا تو ہم کسی کا باپ کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آپریشن کر رہے ہیں. یہ پختونخوا کے عوام کا حق ہے. وہاں پہ حقیقی نمائندے بیٹھے ہیں. سی ایم صاحب نے جو کچھ کہا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے نظریے کے ساتھ، اس بیان کے ساتھ. وہ یہ لوگ جو کرتے ہیں کہ سی ایم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ خود تو بول نہیں سکتے کیونکہ فارم 47 پہ آئے ہیں. اور جو لوگ صحیح طریقے سے آئے، جمہوری طریقے سے آئے، اس کو یہ نہیں مانتے. لہذا ہم اس آپریشن کی پرزور مخالفت کرتے ہیں. شکریہ. اچھا، ایک کل کوئٹہ میں آپ کے جو صحافی ہمارا سرفراز شاہ جرنلسٹ کوئٹہ سے، اس کو گرفتار کیا، اس کے خلاف FIR کیا گیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس FIR کو واپس لیا جائے اور اس کو رہا کیا جائے. سر کیسے صاحب کل خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، آج بڑا وائرل ہے کہ بیوروکریسی بڑی کرپشن کرتی ہے اور پیسہ ملک سے باہر لے کے جا رہی ہے. کیا اس کی تحقیقات ہونا چاہیے؟ انہوں نے عثمان گزار کی بھی دور میں ایک تحقیق کو کہا جو بچوں کے اسلامی جو شادی میں ملی 2-4 ارب اور ان کو ریٹائرمنٹ جوائن کر رہے ہیں. کیا بیوروکریسی آپ سیکھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے اور اس نظام کی تحقیقات ہونی چاہیے. دوسرا اپوزیشن لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کسی طرف سے اونٹ کربٹ میں بیٹھے نہیں، دیکھیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے نا، ہمارا عمر ایوب صاحب ایک دلیر شخص تھا، اس کو کورٹ پہ اسٹے ملی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ یہ اپوزیشن لیڈر ہوگا. ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ظلم جتنا بھی کریں گے یہ مٹے گا. اور یہ جتنی بھی جو لوگ حل کر رہے ہیں، کہاں یہ عوام جو ہے نا اس وقت اس فیصلے پہ نالاں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا امید رکھتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جلد انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں آئیں گے. یہ جو بالکل کرپشن ہو رہی ہے، یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم ہونا چاہیے. وہ کسی کے خلاف سیاسی ٹول کے ذریعے استعمال نہ ہو، بلکہ میرٹ کے مطابق جتنی بھی بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیشین ہیں یا جو بھی ہے،
جو بھی اس ملک کا پیسہ لوٹتا ہے اس کے خلاف میرٹ کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی انتقام۔ ابھی تو انہوں نے تو کرپشن کا جو ہے نا ایک پولیٹیکل نعرہ بنا دیا، جو مخالف ہے اس کے خلاف جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، نیب کو استعمال کرتے ہیں، FIA کو استعمال کرتے ہیں، ایون عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس نظام بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے اس دن جو ہمارا الائنس ہے ہم نے ایک پورا میمورنڈم ایک اعلامیہ نکالا تھا، اور وہ اعلامیہ جو ہے نا وہ اس تمام مسائل کا حل ہے۔ اس کے حوالے سے ابھی یہ شیخ وقاص اکرم جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بہت چونکہ درخواست آپ نے دی، آپ کے اسپیکر رہے ہیں، تو کیا وجہ تھی شیخ وقاص اکرم صاحب درخواست تک نہیں دے سکتے اور ہم نائری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں نیت کا فرق ہے۔ یعنی ایسی بہت کافی ایمننس ہیں جو کہ مطلب چھٹیوں پہ ہوتے ہیں، کچھ اپنے مسائل ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت چاہتی کیا ہے۔ اگر اس کو اس طرح چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں کوئی نہ ہو اور وہ اکیلے جو ہے نا سارا نظام چلائیں تو پھر چلائیں۔ ابھی تو اس نے اپوزیشن لیڈر کو بھی فارغ کر دیا، سینٹ سے بھی فارغ کر دیا، پنجاب سے بھی فارغ کر دیا، باقی میں نے اس کے اوپر بھی تلوار لٹک رہی ہے اور ان کو خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جب عوام میں جائیں گی، یعنی اتنی ان کی تذلیل ہوتی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ عوام میں چلے جائے، یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، یہ جائے نا لوگ اس کو جو ہے نا انڈوں سے اس کو ماریں گے۔ یہ جو تلال چودھری اتنا یہ جو جتنی بھی اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں نا، یہ پبلک میں جائے نا، یہ کہ کسی کیفی میں یا کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھائے پتہ چل جائے کہ اس کا کیا لوگ کرتے ہیں، اتنی نفرت کرتے ہیں اس سے، نفرت روز بروز اس سے بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، خدا کی قسم اگر یہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے یہ ڈر جائیں گے، دیکھیں یہ جدوجہد ہے، یہ جہاد ہے، یہ اسٹرگل ہے۔ اس اسٹرگل میں ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم اس اسٹرگل کو چلائیں گے، آگے بڑھیں گے اور کسی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ ہم ملک میں سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن چاہتے ہیں۔ عمران خان اگر جیل سے، آپ کو پتا ہے عمران خان اگر آج بھی کہے کہ میں ادھر بنی گالا جو ہے نا شفٹ ہونا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ وہ 2 دن رہے گا ادھر؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا نتیاگری جانا چاہتا ہوں یا ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، عمران خان تو بات کرے گا تو اس کا مسئلہ حل نہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ یہ ملک اس طرح چلے گا نہیں جو اس چلاتے ہیں، ڈنڈے کے زور سے نہیں۔ ملک چلانا ہے تو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے، ملک چلانا ہے تو آزاد عدلیہ کی طریقے سے۔ اسپیکر صاحب، ایک چیز میں شیخ وقاص کے حوالے سے اسپیکر صاحب کی اجازت سے کہوں کہ ہم بھی ایوان میں بیٹھتے ہیں اور کبھی بھی ہم نے چھٹی نہیں کی۔ لیو اپلیکیشن میں نے کئی بار سنا ہے کہ اسپیکر نے خود شیخ وقاص کا نام لیا ہے، نیچے سے کبھی بھی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ظلم ہے۔ کاروائی دیکھیے، اگر نہیں ہے تو ہم پرووائڈ کریں گے کہ خود اسپیکر نے شیخ وقاص کا نام لیو اپلیکیشن میں لیا ہے اور اسمبلی میں اس پہ اس کو چٹھی ملی ہے، لہٰذا یہ ظلم ہے جو وقاص کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سر، آپ اور آپ کے جو کولیگز ہیں وہ خیبر پختونخوا میں اس وقت انسرجنسی ہے یا جو ولیٹائل سچویشن ہے اس پر گریو کنسرن شو کر رہے ہیں۔ ماضی میں آپ اسپیکر تھے جب اپوزیشن ممبر اس طرح گریو کنسرن شو کرتے تھے خیبر پختونخوا میں کہ حالات خراب ہیں، تو آپ اس کا مائک بند کرتے تھے، ہم خود اس کے گواہ ہیں، اجلاس میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو آپ کو اس ایکٹ پہ کوئی پچھتاوا ہے کہ آپ نے برا کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے حضرت، جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں واحد شخصیت تھا کہ سب سے اس علاقے کے لیے میں نے کام کیا۔ میں تھا کہ اس وقت میں نے اسپیشل کمیٹی بنائی تھی افغانستان اور مرج ایریا پہ، اس کے لیے ہم نے انگور اڈا پہ بزنس شروع کیا اور لوگوں کو کاروبار کے مواقع دیا۔ ہم نے غلام خان پہ کاروبار شروع کیا، ہم نے خرلاچی پہ کاروبار شروع کیا، ہم نے ترخم کی فیسلٹی انہانس کی، اور ہم نے وہاں جو ہمارا ایکسپورٹ تھا وہ 1.7 بلین تک پہنچایا۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وقت میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے، ہمارے وقت میں کتنی دھماکے ہوئے، ہمارے وقت میں کتنی جو ہے نا آپریشنز ہوئی، ہمارے وقت میں تو امن تھا، کوئی پرابلم تو نہیں تھی۔ یعنی اگر کوئی ویسے ہی اپنا وہ کر رہا تھا تو اس وقت جب بھی کوئی آئین اور قانون کے حوالے سے بات کرتی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ لوگوں کو بات کرنے دی ہے، اور جب نازیبا کوئی لفظ بولتا تھا اس کو ایکسپنج کیا جاتا تھا۔ ابھی تو اور حال ہے، ابھی آپ تقریر کرو تو وہاں کوئی جو ہے نا آپ کی تقریر کو کاٹے گا،
یہ تو پارلیمنٹیرین کا پریویلیج ہے کہ ان کی منہ سے ایک ایک لفظ نکلا ہوا کو ابھی پوری پاکستانی قوم کو نکلنا ہوگا. اگر پوری پاکستانی قوم اپنی آواز نہیں اٹھائے گا تو یاد رکھے یہ ملک جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہا ہے, یہ ملک امریت کی طرف جا رہا ہے, اور اس ملک میں کسی کی حقوق, وہ انسانی حقوق ہے یا دیگر حقوق ہے, وہ محفوظ نہیں رہیں گے. تھینک یو. وہی ممبران